السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ تہمینہ نے ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ ان کی زندگی کے یہ حقیقی واقعات اس وقت کے ہیں جب 2004 میں وہ لوگ شارجہ میں تھے۔ آئیے ان واقعات کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی ریحان سے 2002 میں ہوئی تھی۔ ریحان اور میں فرسٹ کزن تھے۔ وہ پیشے سے انجینئر تھے۔ کراچی میں ان کی جاب صحیح تھی اور زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، اور بہت خوبصورت تب ہو گئی جب 2003 میں ہمارا بیٹا عاشر ہماری زندگی میں آیا۔ وہ ہمارے لیے لکی ثابت ہوا۔ اس کی پیدائش پر ہی ریحان کو شارجہ سے جاب کی آفر آ گئی۔ پیکج بھی اچھا تھا، لیکن وہ مجھے اور عاشر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن میرے ابو اور ان کے گھر والوں نے یہی کہا کہ وہ سب ہمارا خیال رکھیں گے، وہ بے فکر ہو کر جائے۔ یہ تو ریحان بھی سمجھ رہے تھے کہ ترقی کے یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ پھر میرے کہنے سے وہ عاشر کے پیدا ہونے کے 1 ماہ کے اندر شارجہ چلے گئے۔ ایک تو وہ کبھی اس طرح سے گھر سے دور نہیں رہے، وہ تو چند دنوں میں ہی ہولا گئے۔ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، آج کی طرح چٹکی بجاتے کال نہیں ملتی تھی، بلکہ اسکائپ پر بڑی مشکلوں سے ویڈیو کال ہوا کرتی۔ خط و کتابت کا دور اس وقت قائم تھا۔ ان کے لمبے چوڑے خطوط ملا کرتے۔ وہ میرے اور عاشر کے لیے بہت پریشان تھے، ہمیں یاد کرتے تھے۔ میرے سسر نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر یہی کہا، تم بیوی اور بچوں کو پاس بلا لو۔ جبکہ میرے والد کا کہنا تھا، بچہ چھوٹا ہے، پردیس میں 100 جھمیلے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں جم جائیں تو 1-2 سال وہاں لگا کر پھر فیملی لے جانا۔ خیر، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ قصہ مختصر، میں اپنے شوہر کے شارجہ جانے کے 6 ماہ کے بعد 2004 میں شارجہ ان کے پاس چلی گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ میرے شوہر نے گاڑی بھی خرید لی تھی۔ شارجہ جیسے مصروف شہر میں ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اگر کچھ وسوسے تھے سو وہ بھی ختم ہو گئے۔ 6 ماہ تو پر لگا کر اڑ گئے۔ اب عاشر سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی پہلی سالگرہ پر ہمیں وطن اور اپنے لوگ بہت یاد آئے، اور پھر اچانک ایک خبر نے ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر دیا۔ شارجہ کی جس کمپنی میں ریحان کام کر رہے تھے، ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ اب ایک دم تو دوسری جاب نہیں مل سکتی تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شارجہ میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں کرایہ اور پھر بچے کے ساتھ اخراجات۔ ابھی تک ہم کچھ خاص بچت نہیں کر پائے تھے، بلکہ کوئی سیونگ ہی نہیں تھی کہ ہم مہینہ بھی گزار پاتے۔ میری شوہر نے جب یہ خبر سنائی تو میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی۔ میں ویسے بھی اپنے شوہر کی نسبت مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ وہ بہت جلد پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے ان سے یہی کہا، ابھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، ابھی 15 دن ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اور پھر راستہ نکل بھی آیا، وہاں سے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ ریحان کو ان کے یونیورسٹی فیلو ٹکرا گئے۔ وہ ان سے سینئر تھے۔ انہوں نے ایک جاب کا بتایا، لیکن وہ دوسرے شہر میں تھی۔ فیصلہ مشکل تھا، یہاں سے سب وہاں لے جانا ایک نیا تجربہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ریحان نے میرے کہنے پر ہاں کر دی۔ ایک چھٹی والے دن میں اور ریحان دوسرے شہر مکان دیکھنے گئے۔ ہم صبح سویرے ام القوین جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ جب ہم ام القوین پہنچے تو بہت پریشان ہو گئے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ متحدہ عرب امارات کا شہر ہے۔ یہ شارجہ کی طرح پر رونق نہیں تھا۔ یہ تو کوئی ویران سا شہر تھا، جہاں دور دور گھر تھے، دکانیں تھیں، ان پر بھی سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا شارجہ جیسے مصروف شہر کے بعد یہ بھی اسی ریاست کا حصہ ہے۔ میرے شوہر تو پریشان تھے ہی، میری بھی سٹی گم تھی۔ ابو کی باتیں دماغ میں آ رہی تھی۔ ابھی تک تو سب اچھا تھا، اب جو بھی تھا ہمیں اس کو فیس کرنا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے خود کو مضبوط کیا۔
ایک دو گھر رہائش کے لیے دیکھے، تیسرا گھر جو ہم نے دیکھا اس کے پیچھے بھی ایک گھر بنا ہوا تھا، لیکن وہ بھی خالی ہی تھا۔ ہمیں وہ گھر سمجھ آ گیا، وہ بہتر تھا، لیکن تھا پرانی طرز کا 2 کمرے کا مکان۔ یہاں صحن بھی موجود تھا، صحن میں چھوٹی سی کیاری بھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ ساحل سمندر یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم نے وہ مکان ڈن کر دیا۔ ریحان کی جاب بھی یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، اور جہاں شارجہ میں کرائے اتنے زیادہ تھے، یہاں کا کرایہ 300 درہم تھا، جس سے ہماری کافی بچت بھی ہو جانی تھی۔ یہ پہلی اچھی بات تھی جو ہمیں یہاں آنے کے حوالے سے محسوس ہوئی، اور پھر پہلی تاریخ کو ہم یہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر تو ہم نے دن میں دیکھا تھا، لیکن جب رات یہاں گزاری تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ رات کے وقت یہاں سمندر کا شور سنائی دیتا تھا، عجیب سی دہشت محسوس ہوتی۔ یہ شکر تھا کہ ریحان رات 8 بجے تک آ جاتے، اور سائٹ قریب ہونے کی وجہ سے اکثر دوپہر کو بھی گھر آ جاتے تھے۔ یہاں آ کر ایک چیز ہوئی، فرنیچر تو ہم نے لیا نہیں تھا، میٹرس ڈالا ہوا تھا۔ روز رات میں عاشر کو میٹرس پر اپنے پاس سلاتی، اور صبح وہ دروازے کی دہلیز پر پڑا ملتا۔ وہ تو دروازہ بند ہوتا تھا، ورنہ وہ شاید باہر ہی نکل جاتا۔ پہلے دن تو میں اور ریحان اس کو دیکھ کر ہنسے، لیکن اب تو وہ روز یہی کرنے لگا۔ دوسرے کمرے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بند ہی رہتا۔ صحیح معنوں میں پردیس یہی ہوتا ہے۔ ہم اپنا ڈیکوریٹڈ گھر چھوڑ کر آئے تھے، اور یہاں مختصر سامان کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ ہم خوش تھے، چلو ساتھ تو ہے۔ عاشر اب کبھی کبھی بلا وجہ بہت رونے لگتا، اور گھنٹوں روتا۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوتی، لیکن یہ دن کے کسی بھی حصے میں ایسا کرتا۔ ریحان کے سامنے وہ کبھی بھی ایسے نہیں روتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم یہاں سیٹ ہو ہی گئے۔ یہاں ایک ہی شاپنگ سینٹر تھا، لولو شاپنگ سینٹر۔ وہاں بھی کوئی خاص رش نہیں ہوتا تھا، ہم وہیں سے اپنی گروسری کر لیتے تھے، بلکہ وہاں کافی مناسب پیسوں میں چیزیں مل جاتی تھی۔ میں نے تو پاکستان جانے کے لیے وہاں سے تحائف خریدنے شروع کر دیے۔ ایسے ہی ہمیں سال گزر گیا، اور پھر ہم لوگ چھٹیوں میں پاکستان آ گئے۔ پاکستان جا کر عاشر نے تنگ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ اس طرح کرال بھی نہیں کرتا جیسے گھر میں کیا کرتا تھا۔ یہ بدلاؤ میں نے محسوس تو کیا، لیکن بس بہت افراتفری رہی۔ ہم ایک لمبے عرصے بعد آئے تھے، سب رات بھر باتیں کرتے، دن بھر سوتے، دعوتیں، پکنک، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ ہم واپس آ گئے۔ ایک دوست کے پاس ہماری گاڑی تھی، وہ ہماری گاڑی لے آیا۔ ہم ام القوین اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑا دل اداس تھا اور دماغ بوجھل۔ ظاہر سی بات ہے، رونقیں اور محبتیں چھوڑ کر آئے تھے۔ اب پھر سے وہی روز و شب ہونے والے تھے، اور جب تھکے ہوئے ہم گھر پہنچے، تالا کھول کر اندر داخل ہوئے تو بہت ہی گندی بو نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم دونوں ہی چونک گئے اور پریشان بھی ہوئے کہ گھر تو 2 ماہ سے بند تھا، نہ جانے ایسا کیا ہوا۔ کمرے کھولے، عاشر تو چہکتا ہوا اپنے کھلونے اٹھا کر کھیلنے لگا۔ ہم میاں بیوی لگ گئے بدبو کا سرا ڈھونڈنے۔ باتھ روم میں بھر بھر کر پانی ڈالا، بدبو برداشت سے باہر ہوئی تو خوب سارا پرفیوم کر دیا۔ کھڑکیاں کھول دی، ایسا لگ رہا تھا چوہا مر گیا ہے۔ شکر تھا خدا کا، وہ بدبو 3 گھنٹے کی محنت کے بعد چلی گئی۔ رات وہی ہوا جو ہوتا آیا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی، عاشر دروازے کی دہلیز پر پڑا سو رہا تھا۔ میں نے ایسی بند کیا، اس کو اٹھا کر بستر پہ ڈالا۔ آج اتوار تھا۔ ناشتے کے بعد ہم لولو چلے گئے، گروسری کی۔ کئی گھنٹے بعد شاپنگ کر کے ہم جب گھر لوٹے تو گھر میں پھر سے اسی بدبو کا راج تھا۔ شدید کوفت ہوئی۔ ایک تو ہم ویسے ہی بہت تھکے ہوئے تھے، پھر سے کل والی مشقت شروع کی گئی۔ اب کی بار زیادہ ٹائم نہیں لگا، وہ بو غائب ہو گئی۔ اگلا دن پیر کا تھا۔ صبح عاشر ویسے وہیں پڑا ملا جیسے ملتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا
یہ کب میرے پہلو سے نکل جاتا ہے، اس بات پہ میں غور بھی کر رہی تھی۔ پاکستان میں تو ہم بیڈ پر سوتے تھے۔ شروع میں تو مجھے ڈر بھی رہا کہ یہ گر نہ جائے، لیکن یہ جس جگہ سوتا میں صبح وہیں سے اٹھاتی۔ تو یہاں اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ خیر، ریحان ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے اور میں پھر سے جا کر سو گئی۔ بہت تھکاوٹ تھی۔ اب کی بار میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے باہر صحن سے کچھ ہلچل کی آواز بھی آ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز میں نے واضح طور پر سنی۔ مجھے یہی لگا کہ ریحان آ گئے ہیں۔ وہ اکثر آ جاتے تھے۔ وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے، لیکن 11 بجے تو نہیں آتے تھے۔ عاشر بے خبر سو رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی، اپنے بالوں کا جوڑا بناتی یہ بولتی باہر آئی، ریحان آج آپ جلدی آ گئے۔ لیکن باہر آ کر میں جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کوئی نہیں تھا، خالی صحن، خالی کچن، بند دروازہ، سب کچھ ایسا ہی تھا جیسا میں صبح چھوڑ کر سوئی تھی۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہی تھی کہ مجھے اندر سے کسی بچے کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ عاشر کی آواز تو نہیں، وہ اڑ گیا ہے کیا؟ یہ سب سوچتے میں واپس کمرے میں آئی، لیکن وہ تو بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ ہم کافی ٹائم سے یہاں رہ رہے تھے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس دوپہر ریحان بھی گھر نہیں آئے۔ میں ابھی فی الوقت ان سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے کوئی وہم ہوا ہو۔ میں ریحان سے اس بات کا ذکر کر ہی نہ پائی۔ وہ سائٹ سے لوٹے تو بہت پریشان تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور دوسرے لوگ ان کے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر میں سب بھول گئی۔ لیکن جو اس دن ہوا وہ اب اکثر ہونے لگا۔ کبھی آواز آتی، کبھی کھٹکا ہوتا۔ اب تو عاشر بلا ناغہ نان اسٹاپ روتا، اتنا تنگ کرتا کہ میں کھانا بھی نہیں بنا پاتی۔ عجیب بات یہ ہوتی وہ ریحان کے سامنے بالکل نارمل ہوتا۔ ریحان بے حد پریشان تھے۔ بات نوکری کی نہیں، بات عزت کی تھی۔ وہ اور دوسری جگہوں پر بھی اپلائی کر رہے تھے۔ ابو ظہبی میں ایک دوست تھا، اس کے ذریعے بھی اپلائی کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے سعودیہ میں بھی اپلائی کر دیا تھا۔ اب کبھی وہ کہہ جاتے میں تم لوگوں کو ساتھ تو لے آیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہارے ابو صحیح کہتے تھے، اگر میں سیٹ ہو جاتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے۔ اب نوکری کے سلسلے میں نہ جانے کہاں جانا پڑے۔ وہ بے حد چڑچڑے ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میرے کھانا نہ بنانے پر بہت غصہ بھی کیا، حالانکہ پہلے کبھی میں کھانا نہیں بناتی تو کچھ باہر سے لے آتے یا خود جھٹ پٹ چکن کڑھائی بنا لیتے۔ میں نے تحمل سے کام لیا، ان کے غصے کو برداشت کر لیا۔ انہی سارے مسئلوں میں ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن میں نے نوٹس کیا ہم جس دن سے پاکستان سے آئے ہیں مسائل کی شروعات اسی دن سے ہوئی ہے، اور پھر میں بیٹھ کر سارے سرے ملانے لگی۔ اس دن میں نے ابو کو کال ملائی۔ ان سے میں نے بہت تفصیل تو نہیں، بس ریحان کی نوکری اور عاشر کے رونے اور اپنی ذہنی پریشانی کا ذکر کیا۔ میں ان کو بہت تفصیل بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ ابو ایک نفل نماز بتایا کرتے تھے، کچھ خاص دعاؤں کے ساتھ پڑھنی ہوتی تھی۔ ان کو کسی نے بخشا ہوا تھا، اس کے وسیلے سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں۔ میں ابو سے اسی نماز کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کل سے یہ نماز شروع کر دوں گی۔ میں ویسے تو 5 وقتہ نمازی تھی، لیکن اب اکثر میری نمازیں بھی قضا ہونے لگی تھی۔ اس رات جب ہم سوئے تو رات 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میری آنکھ کھلی، مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے دیکھا ریحان اور عاشر بے خبر سو رہے ہیں۔ میں اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ واش روم سے باہر آئی تو مجھے ایک آواز نے چونکا دیا۔ وہ کسی کے رونے کی آواز تھی، ہلکی ہلکی دبی دبی سسکیوں کی آواز۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ آواز ہمارے برابر والے کمرے سے آ رہی تھی۔
میں بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے دماغ میں یہ تھا کہ شاید ہمارے پیچھے والا گھر آباد ہو گیا ہے، کیونکہ اس کمرے کی کھڑکی پیچھے گلی میں ہی کھلتی تھی، تو یہ آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوئی تو میں حیران ہو گئی۔ اس خالی کمرے میں ایک عورت بیٹھی تھی جو رو رہی تھی۔ مجھے ڈرنا چاہیے تھا یا کچھ اور سوچنا چاہیے تھا۔ اول تو مجھے ایسے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کمرے میں قدم رکھتے ہی اور اس عورت کو دیکھتے ہی میری باقی ساری حسیات سلب ہو گئی۔ کوئی مقناطیسی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچنے لگی۔ بس ایک یہ خیال دماغ میں رہ گیا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے یہ عورت کون ہے۔ میں آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت کے اور قریب ہوتی، اس عورت نے اپنا سر اٹھایا۔ میری چیخ نکل گئی۔ وہ میں تھی، لیکن میرا چہرہ بہت مکروہ تھا، اتنا مکروہ کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ریحان نے صبح مجھے کچن میں بے ہوش پڑا پایا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ پہلے تو چند گھنٹے تک مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب گھر آئی بس کچھ دھندلا سا یاد آ رہا تھا، مجھے کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ یہ بھی شکر ہے مجھے اس وقت وہ پوری بات یاد ہی نہیں تھی، ورنہ باقی کے دن میرا وہاں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اب سارا دن چپ رہتی، سوچتی رہتی کیا ہوا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں وہ نوافل پڑھنا ہی بھول گئی جو مجھے پڑھنے تھے۔ ریحان میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ اب وہ گھر میں جاب کے مسائل کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ عاشر اب روتا نہیں تھا، لیکن اب وہ کھانے میں بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ اکثر سارا دن کچھ نہیں کھاتا اور میں جیسے اندر سے بیمار ہو گئی تھی۔ میرا دل گھر میں بہت گھبراتا، اندر سے ایسا ہوتا کہ یہ گھر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ تو میں شام کو عاشر کو لے کر ساحل سمندر چلی جاتی اور پھر ریحان بھی وہیں آ جاتے۔ ایک دن پھر میں رات کو واش روم جانے کے لیے اٹھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی وہی ناگوار بو گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا واش روم سے آ جاؤں، ریحان کو اٹھاتی ہوں، لیکن جب میں واش روم سے آئی تو اس بو کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو عاشر دہلیز پر پڑا سو رہا تھا، جبکہ میرے جاتے وقت وہ بستر پہ تھا۔ بس میں یہی سوچتی سو گئی۔ صبح ہی ابو کی کال آ گئی۔ وہ خیر خیریت جاننا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا نوافل پڑھنے سے مسئلے حل ہوئے؟ میں ان کو کیا جواب دیتی؟ میرے منہ سے بغیر سوچے سمجھے نکل گیا، ابو کچھ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اور ابو کو جیسے کچھ اندازہ ہو گیا۔ یہ اندازہ تھا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ولی ہوتے ہیں۔ میرے ابو ایک اچھی روحانی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ریحان سے بات کراؤ۔ ابو نے ان سے تفصیلی بات کی۔ ریحان نے ان کو میرے بے ہوش ہونے والی بات بھی بتائی۔ ریحان سے ابو نے ہمارے گھر کا نقشہ پوچھا اور ریحان کو جو لوگ جاب میں تنگ کر رہے تھے ان کے نام بھی پوچھے۔ ابو نے ریحان سے یہی کہا میں پھر فون کروں گا، اور وہ نوافل اور نہ جانے کون کون سی دعائیں اور عمل ابا نے ہمارے لیے پڑھے۔ پہلے ہی دن جیسے جب شام ہوئی ایسا لگ رہا تھا ہمارا گھر بہت ہلکا پھلکا ہو گیا۔ شام ریحان بھی گھر آئے تو وہ بے ساختہ بولے ایسا لگ رہا ہے آج بہت ہلکا پن ہے یا موسم بہت اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور آنے والے دنوں میں عاشر صبح اپنے بستر پر ہی ملتا، نہ کوئی بو آئی نہ کوئی آواز۔ ریحان کی جاب کا مسئلہ ایسا سیدھا ہوا جیسے جادو۔ چھٹے دن ریحان مٹھائی لے کر گھر آئے۔ ان کی ابو ظہبی میں بہت اچھی جاب لگ گئی تھی۔ بغیر انٹرویو دیے یہ جاب بس ان کے سی وی بھیجنے پر دوست کے ریفرنس سے ہی ڈن ہو گئی۔ جب یہ خبر میں نے ابو کو سنائی تو ابو بھی بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ سنجیدہ تھے۔ ایک بات کی تنبیہ کی